حدیث پاک میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الہی معرفت کیا ہے اور کیوں ضرورت ہے۔ انسان اگر کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی مزاج سے وہ واقف ہو کہ کون سی چیز اس کو اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ اگر اس کی شناخت حاصل نہیں کرے گا تو اس کو خوش نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے وہ ایسا کام کرے جو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو اور اس کی زحمت دھری کے دھری رہ جائے۔ اس نے جو تکلیف کی ہے، کوشش کی ہے اس کو خوش کرنے کی، اس کا نتیجہ الٹا ہو۔ مثال کے ذریعے عرض کروں گا کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو میٹھا پسند نہیں ہے، یا اگر پسند ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے لیکن اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ 2 دن 1 دن لگا کر کے اس کے لیے کوئی میٹھی ڈش تیار کرتے ہیں، زحمت سے، کوشش سے، کہ تاکہ وہ آپ کے اس تحفے سے خوش ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے شناخت نہیں رکھی، کوشش نہیں کی اس کو پہچاننے کی، اس کے مزاج کو، اس کی خوشی کو، اس کی ضرورت کو، تو کیا ہوا کہ آپ کی زحمت ضائع گئی، آپ کا مقصد حاصل نہیں۔ اب اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو، راضی ہو، تاکہ ہم اس کی خوشیاں اور اس کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا میں بھی بھلائی حاصل کر سکیں، آخرت میں بھی بھلائی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ ہمارا ذہن، ہمارے معیار، ہماری ویلیو مختلف ہو سکتی ہے الہی اوامر سے، الہی قوانین سے، خداوند تعالیٰ کی بنائے ہوئے آرڈر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس کی پہچان کریں۔ اب یہ جو خداوند تعالیٰ کی جو پہچان ہے، معرفت ہے، اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ آپ پہچانیں آپ کا پروردگار، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، توحید کی اقسام آپ کو جاننے چاہیے۔ یہ نارمل مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یقین ہے کہ آپ نے خدا کو پہچانا ہے، اس پر یقین بھی رکھے ہیں، تو تب آپ کی مشکل حل ہوگی۔ آپ مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہیں، خدا سے لو لگائی ہوئی ہے، توکل کر رہے ہیں، یہ جب تک یقین نہیں ہوگا توکل کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ پریشان ہیں، ٹینشن، آپ کو یقین نہیں ہے کہ خدا آپ کو مشکلات سے نکالے گا، یقین نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، یقین نہیں ہے کہ خدا آپ کو سہارا دے گا، تو اس معرفت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی معرفت رکھتا ہے خدا کی، وہ پریشان نہیں ہوتا، ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، کنٹرول سے آؤٹ نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا وکیل تکڑا ہو نا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، کبھی بھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا کہ وکیل مضبوط کر لیا، جب ٹینشن نہیں لینی جی، ٹھیک ہے۔ تو خداوند تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں ہے آپ کا۔ نعم الوکیل و نعم النصیر۔ بس معرفت کا دوسرا درجہ یقین ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عشق ہے، اپنے پروردگار سے عشق کریں۔ ہر عشق میں گھاٹا ہو سکتا ہے، مایوسی ہو سکتی ہے، راستے میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن جو پروردگار سے عشق ہے اس میں جدائی نہیں ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے، اس میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا خدائی عشق میں۔ تو یہ معرفت کا درجہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم خود حاصل کر سکتے ہیں، بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، بغیر اللہ کے اولیاء کے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کو ممکن ہے معرفت آپ نے حاصل کر لی ہے، ممکن ہے اس میں گناہ نہ ہو آپ کو،
آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کی ہے، لیکن یہ ہے حقیقی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب آپ کسی معصوم سے رہنمائی حاصل نہ کریں، ورنہ آپ کا معاملہ اس موسیٰ علیہ السلام کی گڈریے جیسا ہوگا. نیت اس کی صاف ہے، سب کچھ معاملہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے وہ کیا ہے اس درجے پر فائز نہیں جس درجے پر موسیٰ ہے. وہ اس کو معافی اس لیے مل گئی کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس آگاہی نہیں تھی، اس کے پاس وسائل نہیں تھے. ورنہ میں اور آپ اس قسم کی حرکت کریں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی. ہمارے پاس وسائل ہیں، کتابیں ہیں، احادیث ہیں، علماء سے ہمارا رابطہ ہے. بس یہ کہہ دینا کہ میری نیت صاف ہے صحیح ہے کے لیے کافی نہیں ہے. وہاں آپ کے پاس آپشن ہے، دو چیزیں آپ کے پاس. ایک آدمی، ایک آپ کو ان پڑھ جاہل آدمی آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف اس چیزوں کے ذریعے اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. ایک عالم دین پڑھا لکھا آدمی آپ کو بتا رہا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ عالم دین کو آپ نے فالو کر. بس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا کافی نہیں ہے. اس زمانے میں جب ہر قسم کے علم تک آپ کی دسترس ہے، بس ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے در پر جایا جائے، ان سے یہ معرفت جو ہے وہ حاصل کی جائے، ان کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے. امروز در مورد معرفت و شناخت خدا میخوایم بعضی از مطالب رو خدمت حضار تقدیم نماییم. شما موقعی که میخواید خوشنودی یک نفر را به دست بیارید و رضایت او را جلب نمایید، مهم است که نسبت به اون آشنایی کامل داشته باشید. شما اگر میخواید رضایت یک نفر را جلب کنید و ندانید که پسند اون و ناپسند اون چی میباشد، نمیتونید رضایت او را به دست بیارید. یک مثالی برای افهام و تفهیم میخوام عرض نمایم. شما میخواید یک نفر را خوشحال بسازید و نمیدونید که اون چه چیزی را میپسنده و از چه چیز اجتناب میورزد و از چه چیز دوری میجوید، نمیتونید رضایت او را به دست بیارید. شما یک روز کامل زحمت میکشید، پشتکاری از خودتون نشون میدید، یک چیز شیرین برای او درست میکنید، ولی در اصل او شیرینی نیاز نداره، علاقه به شیرینی نداره، شیرینی برای او ضرر داره. این کل زحمت‌های شما به باد میره. پس این هم اینجا مهمه که ما که میخوایم خدای خودمون را از خودمون راضی بسازیم، رضایت او را به دست بیاریم، مهم است که ما بدونیم که این کدام عمل ما مورد پسند خداوند تعالی است، از کدام عمل خدا راضی میشه. پس مهمه که ما شناخت از در مورد پروردگارمون داشته باشیم و همچنین باید بدونیم که این معرفت خداوند مراحلی داره، درجاتی داره، منازلی داره. اولین درجه معرفت خدا است که ما بدونیم که صفات سلبی خدا، صفات ثبوتی خدا، اقسام توحید، این را باید از بر باشیم، نسبت به اون معلوماتی داشته باشیم. دوم اینه که نسبت پروردگارمون یقین و باور داشته باشیم. ما هزار نوع معرفت داشته باشیم، اگر باور نداشته باشیم که خدای ما در مشکلات به داد ما میرسه، مشکلات ما برطرف میسازه و توانایی بی انتها داره، این باور اگر نداشته باشیم معرفت فایده نداره، معرفت به درد ما نمیخوره. دوم اینه که معرفت خدا درجه دومش اینه که محبت و عشق بورزیم، ما فنا فی الله بشیم، خودمون را در محبت خدا غرق بنماییم، بعد این محبت نتیجہ میره. اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے، خدا کی معرفت صرف کتابیں پڑھنے سے، تقریریں سننے سے،
معلومات حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تہ دل سے خدا کی معرفت حاصل کرنا شروع کریں. ممکن ہے ایک آدمی ساری زندگی کتابیں پڑھتا رہے, خدا کی معرفت سے حاصل نہ ہو. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایک جملہ سن لے کسی سے, ایک صفحہ کہیں سے پڑھ لے, تو اس کے دل میں خدا کی معرفت اتر جائے, اور پھر دنیا سے وہ بیگانہ ہو جائے, دنیا سے وہ دور ہو جائے, خدا میں محو ہو جائے. دنیا سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر دے. دنیا سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے, دنیا حاصل کرنے کے لیے فراڈ کرنا چھوڑ دے, دنیا حاصل کرنے کے لیے سبز باغ لوگوں کو دکھانا شروع نہ کرے. یہ مراد ہے. ورنہ اس دنیا میں رہ کے آپ نے آخرت حاصل کرنی ہے, اسی دنیا میں رہ کے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے, اسی دنیا میں رہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, کامیابی حاصل کرنا. دنیا سے الگ تھلگ ہو کر آپ نے آخرت نہیں حاصل کرنی. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہ دنیا ہی پول آخرت تک جانے کے لیے, یہ دنیا جنت کے حصول کے لیے ذریعہ ہے. کوئی علیحدہ اس کے لیے انتظام نہیں ہے. بس اس دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت ہم حاصل کریں. ایک خلاصہ کرتے ہیں ایک جملے میں کہ خدا کی معرفت کیا ہے. محرمات اور واجبات کا علم حاصل کرنا, حرام کاموں کو جاننا, یہ کون کون سے کام حرام, واجبات کو جاننا اور ان پر عمل کرنا, یہ معرفت کی بنیاد ہے. پھر اس میں درجات ہیں. آپ مستحبات کی طرف جائیں گے, مکروہات کی طرف جائیں گے, پھر جہاں شک پڑ گیا اس کی سے روک رہے ہیں, یقین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں کہ معاملہ مشکوک ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی یہ حلال ہے حرام ہے, وہاں اس سے بھی پرہیز کرنا. یہ کیا ہے, اس کے درجات ہیں. پھر جب انسان معرفت کی انتہا پر پہنچتا ہے نا, اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے, پھر اس کی آنکھوں سے پردے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. وہ پھر بشر حافی بن جاتا ہے, پھر وہ اویس کرنی بن جاتا ہے, پھر وہ ابو ذر بن جاتا ہے, پھر وہ مقداد بن جاتا ہے, پھر سلمان فارسی انسان بن سکتا ہے. اور تاریخ نے بتایا کہ لوگ بنے ہیں.